السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت آپ کے سامنے ہمارے ننیال رویدرا کا ایک پروجیکٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تعلیم 21ویں صدی میں اور 15ویں صدی ہجری میں انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے ایجوکیشن از پاور، کہ تعلیم ہی طاقت ہے۔ بعض مرتبہ وہ کہتے تھے ایجوکیشن از لائٹ، کہ تعلیم یہ نور ہے۔ تعلیم چونکہ انگریزوں کے اس ملک سے جانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ماڈرن ایجوکیشن اور دوسرا مورل اور ریلیجیس ایجوکیشن۔ ماڈرن ایجوکیشن پر جیسی توجہ ہونی چاہیے ہماری کمیونٹی کی طرف سے، ہمارے معاشرے کی طرف سے، ابھی بھی اس پر ویسی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہمارے معاشرے کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہمارے ہر بستی میں جہاں پر بڑی تعداد میں ہم لوگ آباد ہیں، ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے اور علماء کی نگرانی میں ان اسکولوں میں تعلیم دی جانی چاہیے، تاکہ عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق تعلیم بھی حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان اور اسلام بھی محفوظ رہے۔ الحمدللہ جامعہ کو اس کے بہت بڑے تجربات، بہت سارے تجربات ہیں اور بہت سارے مقامات پر اسکول کا نظام، کالجز کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کلیکٹر بنے، سب کچھ بنے، مگر وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اور یہی سچا اور پکا مسلمان بننے اور رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہے۔ اسے جیسا ماحول ملتا ہے اسی ماحول کے مطابق اس کی زندگی سنورتی ہے۔ ہمارے رویدرا گاؤں میں اور اس سے لگ کر کرمالی اور گھوڑادرا، یہ 3 گاؤں ہیں ہمارے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تقریباً 800 سے 1000 مکانات بیان کی جاتے ہیں، جس میں ہماری آبادی 5500 سے متجاوز ہے۔ ایسے میں تقریباً 800 سے 1000 بچوں کے لیے تعلیم کے لیے ایک اسکول کی ضرورت ہے۔ اس وقت 8ویں تک اسکول یعنی پرائمری اور مڈل تک کے تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ بھی مدرسے اور مکتب کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، جو ناکافی ہے۔ بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں وہاں پر جگہ اتنی کم ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ ارجنٹ بیسس پر ہم وہاں پر کوئی اسکول قائم کریں۔ پچھلے 2-3 سال سے اس موضوع پر گاؤں کے ذمہ داروں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اور پھر کچھ جگہوں کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایسا لوکیشن دیا جائے جہاں پر ہمارے تینوں دیہاتوں سے ہمارے بچے آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اس وقت ہمارے سامنے بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے، جبکہ وہاں پر مشکل سے 200-250 بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم ایسا اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں پرائمری، سیکنڈری، ہائی سیکنڈری تعلیم یہ بہترین ماحول کے اندر میں فراہم کی جائے، جس کے لیے بڑی زمین پرچیز کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے تقریباً 15 ملین انڈین روپیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو آج کے حالات کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی رقم نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم پہلے زمین کو پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔ اس پہلے مرحلے کے لیے کافی عرصے سے باتیں چل رہی تھی، اسی دوران والد صاحب کو بیماری لاحق ہوئی اور پھر آپ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے ہماری مشغولیتیں بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ہم آپ کے سامنے نہیں حاضر ہو سکے۔ اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم ہمارے گاؤں کے لوگ جو بھی بیرون ملک آباد ہے یا یہاں پر رہ کر، یا ہماری کمیونٹی کے جو بھی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ میں ہمارا ہاتھ بٹائے اور کسی طریقے سے ہم اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کے لیے آپ کا سپورٹ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا میں ہمارے گاؤں کے وہ لوگ جو مختلف ملکوں کے اندر میں آباد ہے، ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس خریداری کے اندر میں حصہ لے
اور جہاں سے بھی تعاون ہو سکتا ہے کرائے. والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ تعاون کرو، تعاون کراؤ یا تعاون کرنے والے کا پتہ بتا دو. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور کسی طریقے سے ہمارے اس پروجیکٹ کو بنانے میں ہم کامیاب ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر وہاں پر بچیوں کا ہے کہ بچیوں کو 8-10 کلومیٹر دور 8ویں کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کے زمانے میں اور حالات کے اعتبار سے بھی ہماری بچیوں کے لیے کتنے چیلنجز ہے. لہذا ہمارے بچے اور بچیوں ان دونوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کر کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھی احباب اس پیغام کو سنیں گے وہ ضرور بھی ضرور ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر میں حصہ لیں گے، اور آئندہ بھی ہمارے جتنے بھی ایسے دیہات اور علاقے ہیں جہاں پر اسکولوں کی ضرورت ہے ہم پوری فکر مندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کو KG سے لے کر PG تک اپنے اداروں کے قیام کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اگر ایمان اور اسلام ہے تو سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور اگر ہماری نسلوں کا ایمان اور اسلام نہیں بچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا اور آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اس پروجیکٹ میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اور ہم سب مل کر اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمارے لیے اس کے بنانے کو آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کا اہل خیر کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. اللہ ہمارے لیے تمام کاموں کا آسان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.